اپنے نورانی اور ویمانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مسرور فرمائیں، محبت بھرا نعرہ بلند کریں تاکہ حضرت کو پتہ چلے کہ ہم خطاب سننے کے لیے تیار ہیں۔ بخشگی یا نبی یا علماء اہل سنت زندہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سنو، جوانی ساری گزار دیتے ہو چوک میں اور بوڑھے ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، نبی پاک سے بھی پیار کرنے کا مزہ جوانی میں ہی ہے۔ جوانی میں مزہ ہے حضور سے پیار کرنے کا۔ بندہ کھول کے درود تو پڑھ لیتا ہے نا، بندہ محبوب پاک کے روضہ اطہر کی حاضریاں تو کھول کے دے لیتا ہے نا۔ عشق لگا سی کھیٹا کھیٹ دی نوں تے مینوں کھیٹا کھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں جب ان کی یہ حالت دیکھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور ہوئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میری ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا مصطفیٰ آپ تیری حالت دیکھ کے نا آج حضور بڑا روئے ہیں۔ محبوب فرما رہے تھے دیکھو میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ دوڑے آئے آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ ایک منٹ کے لیے بھی کبھی خیال نہیں آیا مجھے کہ میرے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ حضور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی میرا یہ تصور نہیں بنا۔ امام سیوطی کی در منصور پڑھیے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی توجہ نہیں آئی کہ میرا محل ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس جب حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے؟ سبحان اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے گئی، میرے لیے بالکل نہ کہنا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی خطیب جتنا مرضی کہے، کوئی عالم اور کوئی جناب، لیکن نا یہ کس کی سنت ہے ہاتھ کھڑے کرانا اور سبحان اللہ کہوانا؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ بخاری میں ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ صحابہ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے۔ تو یہ ٹھیک ہے کبھی کوئی چیز اچھی لگی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ پریشان ہوا کریں۔ میں نے بزرگوں سے کہا کہ آپ محفلوں میں نظر نہیں آتے، کہتے وڈیرا ہو گیا نہ ہاتھ چوپ ہوندے نے، نہ اچھی سبحان اللہ آکھیا جاتا ہے، ہن نہیں آکھیا جاتا ہے، ایسا سے گھر ہی رہیدا ہے، نہ آکھیے تو مولوی صاحب بےزتی کر دیتے ہیں۔ کیا تماشا ہے، یہ محفل کا ماحول ہے۔ اور پھر جس کے ہاتھ میں لتھی ہے وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اور غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی چھپا ہوا ہے، وہ کہتا ہے پیسے ہوتے تو میں بھی یہاں بھی غریبوں کی رسوائی کرو گے، یہاں بھی غریب کو عزت نہیں، یہاں بھی صدارت وہ کرے گا جس نے 50,000 روپیہ محفل میں دیا ہے۔ میلاد کی محفل میں تو غریب کو عزت دو، میلاد کی محفل کی صدارت اس سے کرایا کرو جو محلے کا سب سے غریب آدمی ہو۔ وہ میلاد والے دن سر اٹھا کے کہ آج میرے رسول کا میلاد ہے تو مجھے عزت ملے گی سب سے۔ تزکیہ نفس پر غور کریں، جو عرض کرنا اس پر توجہ کریں۔ حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عمر فاروق کے پوتے طواف کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے مکے، تو طواف کر رہے تھے تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا حضور کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ آپ فرمانے لگے ادھر دیکھنا میری طرف، فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آ کے بھی میں دنیا داروں سے سوال کروں، یہاں آ کے بھی میں دنیا داروں سے، وہاں بھی پیری مریدی کرتے پھرے، وہاں بھی دیکھے سعودی عرب میں کون کون سا مرید کہاں کہاں رہتا ہے، وہاں جا کے بھی ٹیلی فون بجنے لگے۔ کدھر گیا ہمارا ماحول جو ہمارے صوفیاء نے درویشوں نے دیا تھا؟ یہاں آ کے بھی تجھ سے بات کروں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا بابا بڑا تگڑا ہے، کہنے لگے اللہ کے گھر کے سامنے، باہر نکلتا تو بات کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم نے ہلیہ کے اندر اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں جب میں باہر، عبد الملک بن مروان کہتا ہے باہر نکل گیا نا میں حرم شریف سے باہر، سمجھ لے سمجھانے کے لیے کہ وہ جہاں بڑا ٹاور بنا ہوا ہے، کہتے ہیں باہر نکل گیا میں، انتظار کرنے لگا، بابا جب طواف کر کے باہر آئے، یہ ہے صوفیاء، یہ ہے اللہ کے بندے، وہ والا حال نہیں کہ تگڑا مرید آیا تو اس کو کہا کہ کل بھی آیا تھا تو میری خواب میں، مجھے امید تھی تو آج بھی آئے گا، اور ماڑا آیا تو اس کو کہنا تو نہیں آ گیا جمعراتی ہونا سے، اور میں تو جمعراتی تفویض دینا۔ کیا تماشا ہے، یہاں بھی کوئی حال نہیں۔ یہ صوفیات تھے، اہل اللہ تھے۔ سالم بن عبداللہ باہر آئے تو کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہو گیا، عبد
مانگا تھا، کہا تھا اللہ کا گھر ہے کیا مانگو، تو یہاں تو باہر آ گئے مسجد الحرام سے، تو آپ بھی کوئی بات کریں۔ کہتے ہیں بابا جی نے گھور کر میری طرف دیکھا، فرمانے لگے چل خلیفہ یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ چل مانگ لیتا ہوں، بتا کیا مانگوں؟ بس اگر یہ جملہ آپ سمجھ گئے تو اس دور لالچ میں صوفیاء کی حقیقی تصویر سمجھ جاؤ گے۔ کہا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا؟ تو خلیفہ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے نظر جھکائی، ادھر دیکھنا، نظر جھکائی، آنکھوں میں ایمان کی روشنی چمکی۔ خلیفہ کہتا ہے میں کبھی پریشان نہیں ہوا پر یہ بابا مجھے پریشان کر گیا۔ کہنے لگے تجھ سے دنیا مانگوں؟ کہا حضور ہاں۔ تو فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے بنائی ہے، تو تو خود بھکاری ہے، تجھ سے مانگوں؟ میں تو دنیا بنانے والے سے بھی جب مانگتا ہوں تو دین کی سلامتی مانگتا ہوں۔ اس سے کہتا ہوں اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کرو۔ جمعے والے دن مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، اس نے کہا معصوم بچی زینب کچل لی گئی، حکومت کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا؟ میں نے کہا یہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ استعفیٰ تو وہ دیتا ہے جس میں شرم کی رتی ہوتی ہے، وہ دیتا ہے، یہ کیوں دیں گے؟ باقی اگر مجھ سے پوچھو نا تو ساری مذہبی تنظیموں کو استعفیٰ دینا چاہیے، سارے علماء باہر نکلے چھوڑ کے ڈالے، پیرانی اسام گدیوں سے استعفیٰ دے دیں، کیا اثر ہے ہماری تبلیغوں کا معاشرے؟ کیا تزکیہ نفس کیا؟ جہاں قوم درندی بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، کنز اللباب میں حدیث موجود ہے، حضور کے سامنے کہا گیا حضور حالات بڑے خراب ہیں، لڑکیاں باہر نہیں نکل سکتی، تو میرے نبی پاک نے فرمایا میں ایک وقت لاؤں گا، میں لاؤں گا۔ مدینے سے سب سے دور اس وقت جو آبادی تھی اہل عرب کی وہ مقام ہرا تھا، فرمایا ایک بی بی ہرا سے اکیلی چلے گی اور وہ مدینے آئے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، میں لاؤں گا۔ بس تزکیہ نفس ہو گیا، معبود نے لوگوں کے دل بدل ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق کا زمانہ تھا تو میں کھجوریں کھا رہا تھا اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ بھائی؟ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ، آپ کہیں گے عرفان شاہ صاحب نے اس دفعہ کس طرح کا مولوی منگا لیا جی، یہ کس طرح کی تبلیغ شروع کر دی ہے؟ بہرحال چلو کبھی کبھی خشک بندے بھی سننے چاہیے، کوئی تبدیلی آتی ہے سن لینے چاہیے خشک بندے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یوں میرے منہ سے کھجور گری اور ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہے، میں چیخ مار کے اٹھا، میرے سنگی ساتھی پوچھنے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا قربان جاؤں آمنہ کے لال کے، میرے رسول نے فرمایا تھا وقت آئے گا اور سیاپا اٹھ کے دیکھو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا۔ بی بی ہرا سے چلی ہے اور پہنچ گئی ہے، سوائے خدا کے اسے کسی کا خوف، یہ تزکیہ نفس ہے۔ خود حضرت عمر آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا تھا طبیعت سخت، آپ کی ایک لونڈی ہے وہ کہتی ہے میں کلمہ پڑھ گئی مسلمان ہو گئی، تو حضرت عمر مجھے دروں سے مارتے تھے، الٹا لٹکا لیتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ عمر تھک جاتے تھے، پھر پانی پیتے تھے پھر مارتے، پھر وہ عمر در رسول پہ آ گئی، پھر اس عمر کے سامنے میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھا، پھر اس عمر کا دل بدل گیا، پھر تزکیہ نفس ہوا، پھر وہی عمر ہے۔ پہلے تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے، پھر 24 لاکھ مربع میل کے تنہا حکمران ہیں، اور فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، نقاب ڈال کے رات کو گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، 2 گلیاں رہ گئی تو غلام سے کہنے لگے فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے 2 گلیوں میں پھر جائیں گے۔ نماز پڑھی تو 2 گلیاں رہ گئی تھی، نقاب پھر ڈال دیا، عمر اس گلی سے گزر رہے ہیں، جھونپڑی ہے، ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے، حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اس کو پوچھ لیتے ہیں۔ بوڑھی اماں کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہا نہیں اماں مہربانی کر، نہیں جاؤ، نہیں
تیری مہربانی. منت کی کس نے؟ امیر المومنین. ہمارے بھی سیاستدان منت کرتے ہیں پر الیکشن سے پہلے اس کے بعد پھر ساری قوم میں منتیں کرتی رہتی ہیں. پہلے یہ بھی کرتے ہیں. اماں منت کی تو اماں کہنے لگی چلو آ جاؤ. حضرت فاروق اعظم اندر گئے. اماں پریشان ہو. اماں کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، اور بڑھاپا تم دیکھ رہے ہو، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ ہے. عمر نے میری خبر ہی نہیں لی. تو حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے، تو مدینے کی بوڑھی امت کو بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. مدینے کی وہ بوڑھی کہا اماں عمر کو کیا خبر کہ تو اس حال میں ہے. تو وہ بوڑھی کہنے لگی کیا کہا عمر کو خبر نہیں؟ تو جاؤ جا کے میرا پیغام دے دو، عمر کو حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر کہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کا بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو بتا تو کہاں تھا؟ تو ڈیوٹی پہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کیسے چور نقب لگا کے چلا گیا؟ تو بتا تو کہاں تھا؟ کہاں تھا تو؟ حضرت عمر کو جب اس خاتون نے یہ بات کی، یہ تزکیہ نفس کی باتیں، جب انسان بدل جائے. یہاں فاروق اعظم دوڑے گھر کی طرف. یہ وہ والی بی بی نہیں بھائی جس کا 2000 ووٹ ہے، یہ وہ نہیں جس کی برادری بڑی ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں، یہ وہ بوڑھی اماں نہیں جو میکے سے 6 مربع زمین بھی لائی ہے. یہ غریب ہے، لوارث ہے، چوپڑی میں بیٹھی ہے. پر حضرت فاروق اعظم کے محبوب نے فاروق اعظم کا دل بدل ڈالا ہے. اب حالات اور ہیں. حضرت عمر دوڑے گئے، گھر سے 25 دینار لیے، پکا پکایا کھانا لیا، اور 60 سال عمر تھی حضرت عمر کی. اناج کی بوری حضرت عمر نے کندھے پہ رکھی. حضرت عمر دبلے پتلے تھے، موٹے تازے نہیں تھے. خادم کہنے لگا حضور بوری میں اٹھا لیتا ہوں. فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. حضور نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر مجھے جانے دے. حضرت عمر لائے. او میرے بھائیو، ہماری تو اپنی اماں تڑپتی رہتی ہے، ہم حال کوئی نہیں پوچھتے. ہماری تو اپنا ابا کہتا ہے چل 10 منٹ میرے پاس بیٹھا کر یار، تھوڑی دیر آیا کر. وقت ہی نہیں ہمارے پاس. فیس بک اور نیٹ اور یوٹیوب جان چھوڑے تو کسی اور طرف دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم نے لا کے سارا کچھ دیا، 25 دینار دیے، پھر اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں کھانا کھا لیا کا کھا لیا. 25 دینار مل گئے. یہ 2 مہینے کا راشن بھی لایا، صحیح ہو گیا. کہنے لگے اگر تو خوش ہوئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی. تو بوڑھی بڑے پریشان تھی. آپ کے غلام کہتے اس بوڑھی نے ایک جملہ کا، عمر کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی. تو میرا کبھی دل چیر کے دیکھ زخم کتنے زیادہ. میں نہیں معاف کرتی، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، پکا ہوا. کسی وقت بھی گر جاؤں گی. جب قبر میں جاؤں گی نا اور نبی پاک تشریف لائیں گے تو میں عمر کا شکوہ کروں گی. میں شکایت. کہتے ہیں عمر تو چیخیں مارنے لگے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں میں عمر کو جانتا ہوں، وہ کمزور ہے، حضور کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. چل مہربانی کر معاف کر دے، معاف کر دے. اماں کہنے لگی اچھا جب تیری خاطر معاف کی. اماں سے فاروق اعظم فرماتے ہیں لکھ کے دے. اماں کہنے لگی تم لکھو میں سائن کرتی ہوں. عمر فاروق نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر عمر نے معاف کرا دی. اماں سے کہنے لگے سائن کرو. اماں یہ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ان کی کہانی سنا رہا ہوں جن کو میرے رسول پاک نے تیار فرمایا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس دھرتی نے یہ لوگ دیکھیں. اور یہ جو ہم جان چھڑاتے ہیں وہ تو صحابہ تھے. کس آیت میں لکھا ہے کہ قرآن میں عمل صرف صحابہ کریں گے؟ کس حدیث میں آیا ہے کہ صرف صحابہ اور اہل بیت عمل کریں گے، تیسرا کوئی نہ کرے؟ کہاں ہے؟ جان چھڑاتے ہو، جان نہ چھڑائے، عمل کی طرف توجہ کریں. حضرت عمر کہنے لگے سائن کرو. اماں سائن کرنے لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت علی فرمانے عمر یہاں کھڑا ہے، یار میں سارے مدینے میں ڈھونڈا ہے، وہ 2-3 سفیر آئے ہیں ملنے کے لیے۔ تو حضرت عمر فاروق کا جب نام سنا تو پوری چارپائی سے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے یہ عمر تھا، عمر کے سامنے سارا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اماں جو ہوا صحیح ہوا، اب تو لکھ کے دے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ اماں نے سائن کیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ سائن کر دو۔ مولا علی نے بھی سائن کیا، عبداللہ بن مسعود نے پھر اس کو لپیٹا اور حضرت علی کی طرف بڑھا کے کہنے لگے علی میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، جب مر جاؤں تو رکا میرے کفن میں رکھ دوں۔ اگر میرے حبیب نے پوچھا نا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا محبوبہ ایک کما ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا۔ غیبت کرنے والا بندہ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی سکون کیوں نہیں، تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالے اور تجھے سکون رہے، تجھے رب کریم اپنے گھر بلائے تو جائے نہ اور تو پھر ٹھنڈی نیند سو جائے، تو سارا دن سازش کرے، جھوٹ بولے اور حرام کا لقمہ تیرے گلے سے اترے اور پھر تو کہے کہ مجھے سکون ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او بھائی احساس نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی خوبصورتی یہ تھی کہ ساری زندگی احساس رہا اور اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے صفائیاں کرتے رہے ساری زندگی۔ دیکھیے نا قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت آئی ہے، بخاری میں موجود ہے، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گئی تھی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں تو لوگ گناہ کر کے اڑ جاتے ہیں۔ آپ اپنا ٹی وی سیٹ کھولے رات کو، جب ٹی وی پہ مذاکرے چلتے ہیں نا تو کوئی سیاستدان ان کا کوئی چیلا یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے لیڈر سے غلطی ہو گئی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مانتا ہو بولے میں جا کبھی سنے؟ فرشتے ہیں سارے، کوئی نہیں مانے گا بلکہ غلطی کی تعویلیں کریں گے، غلطی کی تعویلیں۔ کچھ بھی گئی پھول جیسی بیٹی 2 منٹ کے لیے آ کے کسی نے اپنی ذمہ داری قبول کی ہے کہ میری ڈیوٹی تھی، آؤ تو مدینے میں اس گلی میں لے جاؤں جہاں 62 سال کے فاروق اعظم دریا کنارے مال غنیمت کے پیاسے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اس گاؤں میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زینب کا چچا کہتا ہے میں گیا ہوں تھانے، تو پولیس والے مجھے کہتے ہیں جا پہلے نیسلے کی بوتل لا، 2-3 درجن کنو لے کے آ، پھر تیری بات سنتے ہیں۔ اور خون میں لتڑی ہوئی ملت کی بیٹی کی لاش ملی ہے تو مجھ سے کہا گیا ہے کہ پہلے 5000 روپے اس پولیس والے کو دو جس نے یہ ڈھونڈی ہے، نہ اتنا ظلم کرو، نہ یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھیں گی، یہ حضور کی بارگاہ تمہارے گریبان تھامیں گی نہ، اور یاد رکھو وہ بھی برابر کا مجرم ہے، جو ان کا سپورٹر اور ووٹر بنتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظالموں کے مددگار بھی ظالموں کے ساتھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ساتھ ہوش کے ناخن لو، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کوئی والی وارث نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، غلطیوں کا احساس رکھنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عنوان پہ رہتا ہوں، کہتے ہیں قبیلہ غامدیہ کی ایک بی بی بخاری میں موجود ہے، حاضر ہو گئی، عرض کرنے لگی حضور میں بھول گئی تھی، غلطی ہو گئی۔ محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کر بیٹھی۔ سنو لفظ حدیث میں کیا ہے، یہاں تو لوگ مانتے نہیں نا۔ نبی پاک نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی کہ تو گناہگار ہے؟ گناہگار کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ عرض کی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری غلطی ہے، تیرے بچے کی تو نہیں نا، جا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ۔ 8 مہینے کے بعد آئی تو پھول سا بیٹا، پھر محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری، تیرے بچے کی تو نہیں، اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے کے قابل ہو تو پھر آنا۔ کہتے وہ 2 سال کے بعد لوٹی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں محبوب نے وہ بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بیٹوں سے بڑھ کے پرورش کرتا ہوں۔ اور پھر حبیب نے اس عورت کے بارے میں لوگوں سے کہا اس کو چوک میں لے جاؤ، پتھر مارو، مجرم کو سزائے ملے تو گناہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بی بی جب آئی حضور بچہ روٹی کھانے لگا، حضرت انس کہتے ہیں وہ روتی تھی اور کہتی پتہ کیا تھی؟ کہتی تھی حضور میرا گناہ میرے سینے میں اٹک گیا، 3 سال ہونے کو ہے میں ساری رات سو نہیں پاتی،
حضور اگر اس حال میں مر گئی تو رب کریم کی بارگاہ میں کیسے پہنچو؟ احساس کی شدت، یہ تزکیہ نفس کے بعد چیز ملتی ہے. یا رسول اللہ جلدی فرمائے مجھے پاک کر دے. محبوب نے فرمایا لے جاؤ پتھر مارو. صحابہ کہتے ہیں پتھر مارے، انتقال کر گئی. یہاں تک تو اس کا احساس تھا. جب فوت ہو گئی تو نبی کریم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اٹھاؤ اسے، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ. کہتے ہیں غسل بھی دیا، کفن بھی. حضرت انس فرماتے ہیں میں حیران اس وقت ہوا جب محبوب نے فرمایا صفے بناؤ میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں. صفے بناؤ میں جنازہ. کہتے ہیں حضور نے جنازہ پڑھایا. دفن ہوئی تو قبر پہ کھڑے ہو کے نبی پاک دیر تک دعائیں مانگتے رہے. ایک صحابی نے کہا حضور اس بدکار کے لیے اتنا درد؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر جا، تم نے غلطی دیکھی ہے، اس کی توبہ نہیں دیکھی. تم نے گناہ دیکھا ہے، گناہ کا احساس نہیں دیکھا. محبوب کریم نے فرمایا اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے، اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے. میرے بھائی جب احساس پیدا ہوتا ہے پھر انسان سمجھتا ہے. تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، ہمارے صوفیاء کا طریقہ. اگر یہ نہیں نہ ملتا، یہ نصیب نہیں ہوتا. اب تو ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں پیر صاحب کے پاس اس لیے جانا ہے کہ دکان ذرا برکت والی ہو جائے. تو میں نے کہا پھر تو تاجر کے پاس جا، تجھے پیسے بڑھانے کا تو طریقہ پتہ ہے. پیر کے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ اس لیے جانا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو وہ تو ڈاکٹر بھی ٹیکہ لگائے تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اب اس کو پیر تھوڑی مان لینا ہے. پیر تو تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے، وہ تو اصلاح باطن کے لیے ہوتا ہے، وہ تو تربیت کے لیے ہوتا ہے. کس چکر میں لگا دیں؟ اور یہ جو ماحول ہم نے بنایا ہے نا، قسم اللہ کی عزت کی سچ کہتا ہوں دیانتداری سے، میرے آنے پر اس محفل میں نعرے نہ لگے میں اس محفل پہ راضی رہتا ہوں. کیا چکر ہے کھڑے ہو جاؤ نعرے لگاؤ؟ یہ کچھ ضروری ہے؟ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں محفل کے اندر، کچھ ضروری ہے نعرے لگانا؟ بس ٹھیک ہے جو صاحب تشریف لائے وہ آئے اور بیٹھے، اس لیے کہ رسول پاک نے تو ہمیں درویشی سکھائی ہے. اتنا ہی پروٹوکول وزیروں کا ہے، اتنا ہی پیروں کا ہے. نہ وزیر سے ملنا مشکل ہے، اتنا ہی پیر سے ملنا مشکل ہے. کدھر جائے گی قوم؟ تزکیہ کرے، تصفیہ کرے، روشنی بانٹے، پیار تقسیم کرے، احساس کی دولت معاشرے میں بانٹے اور لوگوں کو قریب کریں. اور لوگ بھی جب قریب آئیں تو وہ مہربانی کریں، وہ دین سیکھنے آئیں. کتنے فیصد لوگ ہیں جو آستانوں پہ دین لینے جاتے ہیں؟ کتنے فیصد؟ سارے پھونکوں کے چکر میں ہی آ گئے. محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی نے 50 سال لوگوں کو واعظ کیا ہے. واعظ و نصیحت کتنے سال؟ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے، پھونکے مارنے والا پیر ہوتا ہے. کیا چکر ہے بھائی؟ کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ 50 سال تقریر کون کرتا تھا؟ کون جی؟ ہاں. اس مسند کو معمولی نہ سمجھے. یہ تو میرے جیسے لوگ آ گئے تو غیر سے جیت لیا یہ، ورنہ تو یہ مسند بھی میرے علی شاہ کی مسند ہے. ورنہ یہ اسٹیج تو حضرت دیوان حضوری کا اسٹیج ہے. یہ اسٹیج تو بھائی حضور غوث اعظم تقریر کرتے تھے، اس طرح کی تقریر نہیں جس طرح کی ہم کرتے ہیں. نعرے لگاؤ تو نعرے نہیں لایا، مزہ ہی نہیں آیا، اس بار مزہ ہی نہیں آیا، ہاتھ کھڑے کر لو، دو بھی کھڑے کرو. وہ میں کیا بھائی جی نے بائی پاس کرایا اور ان کو دماغ نہ چڑھی ہاتھ کھڑے کرایا. ہاں جدہ ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرے، جدہ نہیں کھڑا کرتا وہ بھائی ایمان ہے. اتنی بڑی بڑی قسمیں. یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، اس میں سنجیدگی ہونی چاہیے، غصہ نہ ہونا چاہیے. غوث اعظم تقریر کرتے تھے، تقریر ختم ہوتی تو 10 بندے اس کونے سے کھڑے ہوتے، کہتے حضور بے نمازی تھے، فرض حادثہ پر ادا نہیں کیا، زکوٰۃ کبھی نہیں دی، آپ کی تقریر نے دل بدل دیا ہے. آج کے بعد تہجد بھی پڑھا کریں گے انشاءاللہ. پہلے جو موقع آئیں گے ان میں جا کے اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آئیں. داس اس جگہ سے کھڑے ہوتے، کہتے حضور قبضے کرتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، آج کے بعد حلال روزی کھائیں. اس وقت کانٹین کا طریقہ یہی ہوتا تھا. میں داغا لے گا، میں نے کہا میرے بندے کتنے توبہ کریں جی؟ کیا گننے؟ توبہ کرنے والے. ہماری محفل میں پیسے گنے جاتے ہیں. توبہ کرنے والے بندے گننے، فرماتے بندے. اور میں ایک محفل میں گیا تو نیچے کچھ اور تھا، میں نے ان سے کہا کہ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہ 2-3 بندے پیسے گننا لگے تھے.
چھوٹا دے رہے ہیں لوگوں کو، جو زیادہ والے آ رہے ہیں ان کو کھول کے دے رہے ہیں. کیا انداز ہے بھائی، یہ ہمارے صوفیاء نے ہمیں انداز نہ خدا را چھوٹا آدمی ہوں. میری بات سمجھو، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں درد دیا اس درد پہ رہو، اس ذوق پہ رہو، اس انداز پہ اپنے آپ کو لے کے آؤ. یہاں کی بجا کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا، ایک بندہ توبہ کرے گا تو گرا لگاؤں گا، دوسرا توبہ کرے گا تو دوسری گرا. گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں. فرماتے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے کہ گرا لگائی، دوسرا کھڑا ہوا دوسری لگائی. اب بندے زیادہ ہو گئے، پہلے ایک ایک اٹھتا تھا، درجن درجن اٹھنے لگی، بھیڑ تھوڑی رہ گئی، بندے بڑھ گئے. کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں گرے لگا رہا تھا، اچانک حضور غوث پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، اور دیکھ کے فرمانے لگے یار میں دلوں کی گرے کھولتا جاتا ہوں، تو لگانا جاتا ہے. میں گرے کھولتا ہوں، تو لگا رہا ہے. فرمانے لگے دوست چھوڑ، یہ گرے نہ لگا، یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور اللہ کا فضل نہ گنا جا سکتا ہے نہ شمار کیا جا سکتا ہے، میری وجہ سے نہیں کر رہے. ان کو سلوٹ کرنا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حضور ہم سلام کرنے آئے ہیں اس لیے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے بڑوں کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی. اور دوسرا، کوشش کریں بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی. آپ بھی جاتے ہیں حضرت دیوانی حضوری کے مزار پہ، تو میں بھی آج گیا ہوں. پہلا لفظ لکھا ہے حاجی حرمین، لکھا ہوا ہے جی، بول نہیں رہے آپ، کیا آپ نے پڑھا ہی نہیں کبھی؟ لکھا ہے نا جی. حاجی حرمین جو ہوتا تھا نا وہ پاک صاف ہو جاتا تھا. کہتے تو بڑا حاجی صاحب ہے. تو حضرت دیوانی حضوری کے مزار پہ جاؤ گے تو تمہیں پہلا سبق یہ دیں گے کہ ہم تو حاجی صاحب ہوتے ہیں، تم بتاؤ تم کون ہو. وہ حاجی لفظ اور معنی کہہ رہا ہوں کہ تم صاف ستھرے لوگ ہو گے نہیں، اس لیے کہ جو حج کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہوگا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ حج کرتے نہیں، کہتے بچے بیاہ کے جانا ہے. حالانکہ جب حج فرض ہو جائے اگر نہ کرے تو ترمذی شریف میں حدیث یہ ہے کہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا، اگر بغیر حج کیے مر گیا. اور دوسری بات اگر کر لیتے پھر اس پہ قائم نہیں رہتے. بھائی اپنی صفائی پر خاص توجہ دیں. دل میں کوئی کانٹا، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی عداوت، یہ شو بازی ہے ساری، یہ تصویر بازی، یہ اشتہاروں پہ فوٹو، ان سے باز آئے. یہ ان کی جب جتنا آپ میں عاجزی آتی جائے گی نا، جتنا آپ سمٹتے جائیں گے اتنا اللہ سکون دیتا جائے گا. شیخ سعدی کہا کرتے تھے جو مخدوم بنتے وہ پریشان رہتے ہیں. وہ کہتے میں کوئی نے اٹھ کے سلام بھی نہیں کیتا میں اس میں پریشان رہتا ہے. جو خادم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نوکر کی دل خراب، وہ پیچھے بیٹھا ہے اسے پرواہ ہی نہیں. ہاتھ میں سنیں گے شعر ہمارا ذوق ہے، پر ہم شعر بھی وہ والا پڑھتے ہیں جس میں سبق ہو. شعر بھی اور شعر میں سبق بھی. شعر میں سبق. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو. اور مجھے وزیرآباد کا ایک دوست کہنے لگا جی تسی لو بھی بدل نہیں لیتے، یہ لو پیجے گا. میں کہا میں نہیں، یہ بابا صاحب آ کے ہیں، انہوں نے مزار سے جا کے چلا کر دے بدل دے تو میں بھی بدل دیا گا. حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیرتے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے یہ بھلا کی کچھ کیتی جاندے ہو. لیکن نا فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں، فرض نماز ہے نا کہ محفل، لیکن ہماری محفل لمبی نماز چھوٹی. صحیح کہہ رہا ہوں. اور داڑھی کے مسئلے میں تو مسلمان بالکل ہی بے پرواہ ہے. وہ کہتا کہ میں نے نہیں رکھنی. کس نے رکھنی ہے؟ اب ایک اور بھی قسم اٹھا لی ہے، کہتے وہ تو رکھنی نہیں تو میں نیک ہونا، میں رکھ کے چڑھنی ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بزرگ رکھیں گے. تو دیکھو سفید داڑھی کی برکت. نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والا بابا جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا. فرشتے کہتے ہیں مولا کیوں؟
اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے حبیب کی سنت کو بھی سفید رنگ کی مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب میں. غور کریں. بابا جی نوجوان کو کہتے نماز پڑھا کر مسجد آئے تو کہتا نہیں تھوڑے سے کام ختم ہو جائیں پھر آ جاؤ گا. تو بابا جی دریا کنارے بیٹھے تھے تو نوجوان وہاں کہنے لگے بابا جی آپ بیٹھے ہو. بابا جی کہنے لگے یہ پانی گزرتا ہے تو اس پار جا رہے ہیں. اس نے کہا بابا جی تو کبھی بھی نہیں گزرے گا. تو کہنے لگے تیرے کام بھی کبھی ختم نہیں ہوگا اس لیے تو بھی وقت پہ آیا. مطلب پنٹوریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی من آنند کے من نہ اپنے کی توجہ کرو. شامل ہے تے خیر اللہ نام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوا آ کر یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. رب کائنات جو کچھ ہم نے سنا اسے دلوں میں اتارنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.